طالب علمی مستقبل کے خوابوں کا سنہرا دور، بس ایک ڈگری ہاتھ لگ جائے تو کچھ کر دکھائیں یا شاید دنیا ہی فتح کر لیں۔ یقیناً یہ خواب پاکستان کے کالجز، یونیورسٹیز اور دیگر تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے طالب علم بھی دیکھتے ہوں گے۔ بس انہی کچھ خوابوں پر بات کرنے کے لیے آج ایک بیٹھک سجائی ہے جس میں آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ میرا نام رابعہ ہے اور میں پنجاب یونیورسٹی سے فارم ڈی ڈاکٹر آف فارمیسی کی ڈگری کر رہی ہوں۔ میرا نام نور فاطمہ ہے اور میں انسٹیٹیوٹ آف باٹنی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا نام سید کمال احمد ہے، پنجاب یونیورسٹی لاء کالج کا میں طالب علم ہوں۔ میرا نام علی حسنین آصف ہے اور تعلق میرا شعبہ ابلاغیات میس کمیونیکیشن سے ہے۔ میرا نام معید مبین ہے، BBA کر رہا ہوں۔ صحت، سائنس، لاء، کمیونیکیشن اور بزنس، یہ تمام ہی ایسے شعبے ہیں جن کی مانگ پاکستان اور بیرون ممالک ہر جگہ ہی ہے۔ اور اب جب ڈگری ملنے کا وقت قریب آیا ہے تو کیا احساسات ہیں یا یوں کہیے کہ فیوچر پلانز کیا ہیں؟ جیسے ہم ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں جو اس کا لائسنس ہے کہ ہم ایک فارماسسٹ ڈکلیئر کیے جاتے ہیں وہ اس سے اگلے سال ہوتا ہے، تو مینس اٹ از ناٹ اے 5، اٹس پراپرلی 6 ایئرس۔ تو جب یہ 6 ایئر کا اسپین ختم ہوتا ہے، اٹ ڈپینڈس کہ آپ کو پاکستان میں جاب ملتی ہے یا نہیں ملتی، کیونکہ ہمارے جو ہاسپٹل کا سیکٹر ہے وہاں پہ فارماسسٹ کو صرف ایک سیٹ پرووائڈ کی جاتی ہے۔ جو لڑکے اگر زیادہ تر فارمیسی پڑھتے ہیں تو دے گو فار ریٹیل فارمیسی۔ ریٹیل فارمیسی جو ہمارے میڈیکل اسٹورز ہیں ان کو کہا جاتا ہے، لیکن بینگ اے گرل آئی کانٹ ڈو دیٹ۔ ہمیں کچھ اپنے سوسائٹی میں رہتے ہوئے کچھ چیزوں کو مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ اگر انڈسٹریل اسکوپ ہوگا تو اس کی جو ہے وہ سیلری اتنی زیادہ نہیں ہوگی۔ 7th سیمسٹر تک آ گئی ہوں اور میں نے اچھا پڑھا، مطلب لائک محنت کی، GPA بھی اچھا گیا۔ جب میں ریسرچ اسٹارٹ ہوئی تو مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہوا کہ یہاں پہ مطلب ریسرچ کرنے کے لیے ہی ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں۔ تقریباً 2 سے 3 منتھس ہو گئے ہیں مجھے اپنی ریسرچ اسٹارٹ کیے ہوئے، تو میرے پاس کچھ بھی کوئی کیمیکلز لینا ہے، کچھ بھی لینا ہے، میں نے اب خود سے لینا ہے۔ یہاں پہ بچوں کے لیے یہ حالات ہیں تو اس کا کیا آگے اسکوپ ہو سکتا ہے؟ میرا 5ویں کلاس سے شوق تھا کہ میں نے لاء کرنا ہے، اور میں خاندان میں میرے خیال سے میں پہلا لڑکا ہوں گا جو وکالت کی طرف آیا ہے۔ آپ کچہری میں جائیں، اس طرح کے زمینی خدا لابی بنی ہوئی ہے، ہم جیسا جو وکیل ہوگا جب وہ کورٹ میں کیس لڑنے جائے گا تو ان کا فیس ویلیو بنی ہوگی جو خاندان در خاندان آ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جج ان کو پریفر دے گا۔ اور ہم جیسے وکیل مطلب جو پختہ وکیل، بڑا وکیل بننے کے لیے ہمیں پھر کافی سال چاہیے، اور وہ کافی سال ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہمیں پیچھے چھوڑ جائے گا۔ میں ایک وائس اوور آرٹسٹ بھی ہوں، تو اپنا وائس اوور میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اپنے ولاگس اور چھوٹی چھوٹی شارٹ ویڈیوز میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہا ہوں۔ جب تک میری ڈگری کمپلیٹ ہوگی تب تک میں مطلب ایسے چینل کو رن کر رہا ہوں گا جو مجھے پراپر ایک ہیلتھی جو ہے نا انکم دے رہا ہوگا۔ کوئی بھی فیلڈ ہے، جب تک آپ میں کچھ ہے اس فیلڈ میں اسکوپ ہے۔ اور آپ پاکستان رہنے یا بیرون ملک جانے کے اپنے ارادوں کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ I have my relative and she has done his MPhil in pharmacy and she worked in Ghurki hospital اور وہ مہینے کا صرف 35,000 ارن کر رہی ہیں۔ Do you think is that feasible کہ ایک انسان 6 سال میں وہ اپنا BS کمپلیٹ کر رہا ہے، پھر آگے 2 سال کی وہ MPhil کی ڈگری کر رہا ہے، اس کے بعد اگر آپ 35 to 40,000 ارن کر رہے ہو، is that feasible؟ لٹرلی ہم لوگ اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ جو ہمارے پیرنٹس پہلے ہمارے بھائیوں کو باہر بھیجنے کا سوچ رہے تھے کہ، اور ہم کہتے تھے نہیں ماما ان کو پڑھائیں، اب ہم کہتے ہیں کہ ہاں جو ہمارے ساتھ جو ہمارے فیلوز ہیں، جو لڑکے وہ پڑھ رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں بن رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم سے بہتر پھر وہ بچے ہیں جو کچھ نہ پڑھ کے ایٹ لیسٹ وہاں سے کما کے گھر والوں کو دے رہے ہیں۔ ہم نوجوان جو نسل ہیں وہ دراصل مایوس ہو گئی ہے۔ مایوسی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں 29 گولڈ میڈل لینے والا جاب لیس ہے، اس کو جاب نہیں ملی، اور ایک جو سیلیبریٹی ہے اس کو آپ گورنر ہاؤس میں بلا کے میڈل دے رہے ہیں، نشان امتیاز دے رہے ہیں۔ تو ہمارا جو راتوں کی محنت ہے، کتابوں میں جو ہم نے صفحے در پلٹ کے ہم نے جو علم حاصل کرنا ہے، پھر ہمارا شوق یہی رہے گا کہ ہم سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو ڈالیں اور ہم کسی طریقے سے فیم بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک وائڈ فیلڈ ہے، اس میں مینجمنٹ آ جاتی ہے، اس میں فائنانس ہے، اس میں اکاؤنٹنگ ہے، فری لانسنگ وغیرہ کا بھی اس میں ہے۔ کرنٹ سچویشن کی بات کی جائے تو کافی سارے جو یوتھ ہے وہ سوچ رہی ہے کہ ہم لوگ باہر چلے جائیں، اپرچونیٹیز کو دیکھتے ہوئے کہ اپرچونیٹیز یہاں پر شاید کم ہے، تو اگر کہیں ضرورت پڑی تو باہر جاؤں گا میں، لیکن بہت شارٹ پیریڈ کے لیے جاؤں گا، وہ چیزیں لے کر واپس پاکستان میں آ جاؤں گا۔